جی السلام علیکم جی. آج ہماری سکسیس کی سیریز کی سٹوریز اور سیریز کے سلسلے میں ایک اور نشست ہے ضمیر صاحب کے ساتھ اور باقی کولیگ کے ساتھ. آج جو ہم سکسیس کے بارے میں بات کریں گے ایک اور پرسنالٹی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عشرہ مبشرہ جنت کا جو بشارت ہے وہ دنیا کے اندر اس کی خوشخبری سنائی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت سعد بن نبی ربیع کے گھر ان کو ٹھہرایا. تو حضرت سعد بن ربیع جو تھے وہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مال میں اپنے جو گھر میں اور 50% شراکت داری پہ 50% پہ کہ آپ 50% مال لے لیں مجھ سے اس کنڈیشن پہ انہوں نے ان کو وہاں پہ مدعو کیا. لیکن انہوں نے اس چیز کو انکار کرتے ہوئے مرکیٹ کی طرف جانے کی کہا کہ مجھے مرکیٹ کا راستہ دکھاؤ. تو اسی سلسلے میں آج ہم ضمیر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے اصول تھے, وہ کون سے ایسے تجارتی اصول تھے جو انہوں نے اپنائے اور دنیا کے اندر بھی انہوں نے سکسیس حاصل کی اور آخرت کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی بلکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. تو اوور ٹو ضمیر صاحب کو کون سے ایسے اصول ہیں تجارت کے جن کو اپناتے ہوئے انسان دنیا کے اندر بھی سکسیس حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی؟ تھینک یو ویری مچ فراست. بڑا زبردست آج جو ٹاپک ہے ہمارا, جیسے آپ نے انٹروڈیوس کرایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں, اور دنیا میں اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تو جنت کی بشارت بھی دی اور دنیا میں بھی ان کی کامیابی کے بہت ساری سیکرٹس ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ مطلب ان کی لائف سے ہم کیا سیکھتے ہیں, اور ان کی لائف کو صرف سمجھنا یا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر جو اصول چھپے ہوئے تھے وہ ان کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر کے کیسے ہم خوش زندگی دنیا کے اندر بھی گزار سکتے ہیں, سکسیسفل زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی گزار سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ان کا انٹروڈکشن آپ نے بتایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے کہ جب ہجرت ہوئی تو انہوں نے اپنا سارا مال, بہت امیر تھے وہ, تو سارا مال چھوڑ دیا اپنے مکہ میں جہاں بھی رہ رہے تھے, اور مدینہ میں کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے آئے تھے. اور جب وہ مدینہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو ساتھ رکھ دیا, ان کا نام سعد بن ربیع تھے. تو سعد بن ربیع نے ان کو آفر کر دیا کہ میری جو ویلتھ ہے جتنی بھی ہے وہ آدھی آپ لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے نہیں لینی. ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی بھی پیسے نہیں تھے, کوئی بھی بالکل زیرو, بالکل ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتائیں. کہ مارکیٹ کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جہاں پہ مال خرید و فروخت ہوتی ہے میں وہاں پہ جا کے خود ہی مال خریدوں گا اور تجارت کروں گا, اور وہاں سے میرے لیے جو جتنی بھی ضرورت ہوگی میں اس کے پورا کر لوں گا. تو اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بہت بڑا تجارت تھی اور ان کے پاس بہت بڑا مال تھا اور بہت بڑا لشکر ہوتا تھا ان کا جو ان کے مال اٹھا کے آگے لے کے جاتا تھا. بہت امیر صحابیوں میں سے ان کا نام ہے. تو اب جیسے یہ اسی سٹوری کے اندر ہی اگر ہم دیکھ لیں ایک اصول ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی. مال تو تھا لیکن مال کی پرواہ نہیں کی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مال کے ساتھ محبت نہیں کرنی. آپ نے جو محبت کرنی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو تبھی کریں گے نا جب آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سکسیس دنیا کی اور آخرت کی ان اصول کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. اوکے, اگر آپ کو دنیا کی سکسیس چاہیے تبھی بھی مل جائے گی, لیکن آپ کو جب اچھے انسان آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ دنیا کی سکسیس کوئی اتنی بڑی سکسیس نہیں ہے, ایون میری بہت بڑی سکسیس بھی ہو جائے اتنی بڑی سکسیس نہیں ہے جو کہ آخرت کی سکسیس کے مقابلے میں. تو ایک تو یہ سمجھ میں آئی, اور دوسری یہ سمجھ میں آئی کہ دیکھیں ایک دوسرے صحابی سعد بن ربیع, انہوں نے اپنی آدھی دولت جو ہے نا ان کو دینے کے لیے حامی بھر دی کہ میں آپ کو دوں گا. تو آج کل کے دور میں کوئی ہے جو ایسا کر دے؟
بہت مشکل سے لوگ ملیں گے، ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک اصول ہے کہ قربانی کا جذبہ، کہ کیسے قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کس کی ہوتی ہے؟ دنیا کی ہوتی ہے. تو دنیا کی قربان کرنے کا جذبہ جس کے اوپر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتے ہیں. صحیح ہے. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ دوسری طرف کیا کہ عبد الرحمن بن عوف انٹیگریٹی، ڈگنیٹی، کہ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں لینا. صحیح ہے، میں ارن کروں گا، یعنی کہ اپنی انکم خود ارن کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، یا میرے پاس ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں کام کر سکتا ہوں، مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھایا جائے اور میں وہاں پہ جاؤں گا اور وہاں پہ میں کام کروں گا. تو جو ڈگنیٹی انہوں نے شو کی کہ ایون دو کہ ان کو ضرورت بھی تھی کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سٹل انہوں نے اپنی ڈگنیٹی شو کی کہ انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کا راستہ دکھائے. تو میرے خیال میں یہ 2-3 پرنسپلس تو اسی حدیث سے آپ کو مل جائیں گے. تو ابھی مطلب اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کہ اب ہم مسلمان لوگ ہیں تو ہمیں قربانی کا تو بہت حکم ہے، ایون جانور قربان کرنے کا حکم ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بیٹے اور باپ کا معاملہ ہے، وہ بھی بیٹا بھی جو دنیا ہے اور باپ بھی دنیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو قربان کرنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا، تو انہوں نے وہ حکم بجا لانے کی پوری کوشش کی. لیکن اللہ کو وہ بہت پسند آئی چیز، تو ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور جنت میں ان کی بشارت. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر ہم سب مسلمانوں کو یہ ایک ٹریننگ ملتی ہے کہ جو ہم بڑی عید کے اوپر جب ہم قربانی کرتے ہیں تو تاکہ میں ابھی کئی دفعہ ابھی آپ سے بات کر رہا تھا پہلے کہ پہلے تو 10-20 سال پیچھے چلے جائے تو سارے جوان مطلب قربانی کر سکتے تھے یا اپنا جانور جو ہے نا ذبح کرنے کیا کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا. آج کل یہ ہم نہیں کر پاتے. یعنی مجھے کوئی کہے کہ میں قربانی کروں یا میں چھری پھیروں تو شاید میرے سے یہ کام نہ ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ ایک جانور ہے جو پورا سال آپ کے ساتھ رہے اور آپ اس کے ساتھ بالکل ایفیلیٹڈ ہوں، اور اس کو ایک چھوڑنے کا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور دوسرا چھری پھیرنا تو بڑی مشکل کام ہے. لیکن جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی جذبے کے ساتھ کریں گے نا. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے، یا یہ بنیادی اصول ہے قربان کرنا اپنی چیز، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت بہادر بنا دیتا ہے، دنیا کی لذتوں سے پاک ہو کے ایک اور لذت دینا شروع کر دیتا ہے. تو آئی تھنک سم تھنگ کہ قربانی یا گیونگ، شیئرنگ اس کو کہہ لیں، گیونگ کر لیں، یہ آپ کو ایک اسلام یا ان صحابہ کے تھرو آپ کو ایک لیسن ملتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کا حال تو ہم سارے سیلفش ہیں. قربانی کا جذبہ تو بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے کرتے ہیں ہم اس طرح، لیکن پریکٹیکلی بھی کرنی ہے نا چیزیں کچھ. تو ہاں مطلب زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، بہت سارے لوگ دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک سیناریوز ڈیفرنٹ ہے نا. ابھی سیناریو یہ ہے کہ لوگ بزنسز کرتے ہیں، کمپنیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ کیسے دوسرے لوگوں کو بہتر چیز دی جائے، ان کو فائدے کے لیے کوئی چیز دی جائے. تو آئی تھنک دیز آر دا مین پرنسپلز جو کہ ہم نے اس حدیث میں سے دیکھے. ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ تشریف لے گئے تو ان کے پاس سرمایہ کچھ نہیں تھا، جتنا بھی مال تھا وہ پیچھے مکہ میں چھوڑ گئے تھے، اور ہی اسٹارٹیڈ بزنس ود زیرو کیپٹل. ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا؟ کانفیڈنس، ان کی اپنی کیپبلٹی، کانفیڈنس اور اسکل سیٹ. اور ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ جو ایلان مسک ہے، ہی از آلسو امیگرینٹ فرام ساؤتھ افریقہ، اور کہتے ہیں کہ اگر اس سے ساری دولت وہاں پہ لی جائے یو ایس کے اندر اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو اور کسی ملک میں بھیجا جائے تو وہ دوبارہ سے اتنی امپائرس اپنی بلڈ اپ کر سکتا ہے ود ہز اسکل سیٹ اینڈ مائنڈ سیٹ سے. تو ہم مسلمان ہم یہ سٹوریز تو پڑھتے ہیں، واقعات ہم نے بچپن میں پڑھے ہیں، ابھی بھی پڑھتے ہیں، ہم اس کا ٹرو اسپرٹ ہے اس کو کیوں نہیں لیتے؟ جو غیر مسلم ہیں وہ اگر ان چیزوں سے، ان واقعات سے سبق لے کے تو دنیا کے اندر جو بھی ان کی سکسیس ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، تو ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہونا ہے؟ یعنی زبردست. دیکھیں نا یہ آپ کے اس کوشچن کے اندر بھی ایک سیکرٹ چھپا ہوا ہے جو کہ ہمیں ڈائگنوز کرنا ہے. کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
زیرو کیپٹل ہوگا تو کام نہیں ہوگا، پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے تو کیسے کام ہوگا، کیسے کام کریں گے؟ جبکہ آپ نے جو دو مثال دی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زیرو کیپٹل کے ساتھ سٹارٹ کیا. دوسری طرف آپ نے آج کے دور کی بات کی کہ ایلن ماسک ہے فار ایگزامپل، یا کوئی اور بھی ایگزامپلس آپ کے سامنے آئیں گی جو کہ بہت ہی سکسیزفل لوگ اگر دنیا کے حساب سے دیکھ لیا جائے تو ان کے پاس بھی وہ بالکل زیرو سے سٹارٹ ہوئے. ایسے ہی تو یہاں سے یہ لیسن ملتا ہے، اگر ہم پیسے سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سکسیس ہے تو پھر واٹ از دا، اگر پیسے سے نہیں ہے تو پھر کس سے ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کیا کوئی پیسے سے زیادہ بھی کوئی پاورفل چیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے یا اس کو ویلیو نہیں دے رہے یا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ واٹ از دیٹ؟ میرے نزدیک اگر اس کا لب لباب دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان اگر ٹرسٹ وردی ہے نا تو وہ سمجھ لیں میگنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے اسلام کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، یہ اتنا بڑا سٹرونگ ہے. اگر آپ کا اس کا بلیف آ جائے کہ آپ کو ٹرسٹفل بنا دے گا، کبھی بھی آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی آپ کسی کو گڑبڑ نہیں کریں گے. آپ جائیں گے مارکیٹ میں، لوگ آپ کیونکہ ہیں ہی میگنٹ تو آپ کو کانفیڈنس آٹومیٹیکلی آ جائے گا کہ میں کام کر لوں گا. تو آپ نے بہت سارے، یہ تو چلیں بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، یا کوئی آپ کو جب اسی طرح آج کے دور کی بات کرتے ہیں کسی کی سکسیزفل بندے کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس پیسے تھے یا وہ امریکہ میں پیدا ہو گئے تھے یا مطلب وہ اس دور کی بات ہے، ایسے سوچتے ہیں نا. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں اپنے لوگوں میں کہ جو بندہ ٹرسٹ وردی ہے نا اس کے ساتھ ہر کوئی ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ میگنیٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اور وہ بلکہ اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرے پیسے تم رکھو. میں نے یہ خود چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو اعتماد والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کی ویلیو دماغ میں بالکل نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، یا کس کی پھر ویلیو تو ہونی چاہیے نا کہیں نہ کہیں. تو ویلیو کس چیز کی ہونی چاہیے کہ مطلب میں نے کسی کا دھوکہ نہیں دینا، یا میں اپنی ذات سے ہٹ کے دوسروں کا فائدہ دیکھنا ہے. اپنی ذات سے ہٹ کے دوسروں کا فائدہ دیکھنا ہے. تو جب آپ اس لیول کے انسان بن جاتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ میں اگر کسی کا بینیفٹ، تو میرے جیب میں پیسے نہیں ہے تو میں کیسے مدد کروں گا؟ تو آپ کے پاس انسان ہے نا، انسان ہے، زندگی ہے، مطلب آپ زندہ ہیں، دل دھڑک رہا ہے، آپ کسی کو ٹائم دے سکتے ہیں، کسی کو مطلب کوئی چیز ہی چاہیے ہوگی نا، کوئی مطلب پیسے سے ضروری تو نہیں ہے کہ پیسے سے مل جائے گی. کسی کو وقت دیں، کسی کو چیز اٹھا کے دے دیں، کسی کو مطلب رستے میں کانٹا ہے اس کو پیچھے کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے کریکٹر کو شو کریں گی. تو جو ہی آپ کا کریکٹر اگر آپ کا اسٹرانگ ہے اور آپ کا بلیف، یعنی کریکٹر تبھی اسٹرانگ ہوگا جب آپ کا بلیف اسٹرانگ ہوگا. تو اگر آپ کا بلیف اسٹرانگ ہے اور کریکٹر آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہے تو آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. تو ٹرسٹ از لائک اے میگنیٹ، اور اس کا آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے، وہ ڈائمنڈ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے کوئی. ٹھیک ہے نا، دنیا کی مثال کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ٹرسٹ از مور پاورفل. ٹھیک ہے، تو ان دونوں پرسنالٹیز کے اوپر اگر آپ نے بات کی ہے تو مطلب وجہ یہی ہے کہ جب بندہ انسان پڑھنے نکلتا ہے یا غور و فکر کرنے نکلتا ہے تو یہ ایک ونڈرفل چیز ہے. بلکہ میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑی اس کے اندر اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ آپ ساری چیزیں کسی کو دے سکتے ہیں، ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ خود ہی بنا سکتے ہیں. اور آپ نے اگر ارن کرنا ہے یا مینیج کرنا ہے تو اپنے ٹرسٹ کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو الٹیمیٹ چیز ہے نا وہ ہے ٹرسٹ. آپ وہ پیسوں سے مینیج بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے ٹرسٹ وردی ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ سفر کریں آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی مطلب کوئی بھی معاملہ کریں، کوئی ایکٹیویٹی کریں، کچھ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی پتہ چل جائے گا، بڑی سے بڑی چیز سے بھی پتہ چل جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. عقیدہ کیا ہے کہ دنیا والا عقیدہ ہے تو پھر آپ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ 100 روپے پہ نہیں بکتے،
آپ 1000 پہ نہیں بکتے، ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ پہ بک جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ پہ کہیں لوگ نہیں بکتے اور کروڑوں پہ بک جائیں، لیکن وہ نہیں بکے گا جو جس کا عقیدہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی پاورفل نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم پیسہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، یہ ایک سیکرٹ ہے نا، سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر پیسہ بھی نہیں ہے اور ٹرسٹ بھی نہیں ہے، ہماری پرسنالٹی بھی ایسی نہیں ہے، تو پھر تو بندے کو ڈر لگا رہے گا نا، پھر ڈر لگا رہے گا کہ میرا کیا ہوگا، میرا وہ کیا ہوگا، پھر زیادہ ڈر لگتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو تھوڑے سے سویلائزڈ ہوتے ہیں، وہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں بھی ہوں تو بڑے تنبل میں رہتے ہیں، کوئی مطلب وہ پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا، کچھ بنا دے گا سسٹم۔ لیکن جو ہی آپ کا تھوڑا سا کریکٹر ڈاماڈول ہوتا ہے، جبکہ ہوتا ہی ہے آج کل کے دور میں ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو اصل میں یہ ہے کہ مضبوطی کی طرف ہمیں رخ کرنا چاہیے، ہمیں وہ چیز ڈیولپ کرنی چاہیے اور اس کے اندر سکسیس دیکھنی چاہیے۔